بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب دوائی کھا کے ایام حیض کو روکنا کیسا ہے، اور ایام حیض کو دوائی سے روک کے روزہ رکھنا رمضان کا وہ کیسا ہے، اور کسی عورت کو ایام کی تاریخ آ گئی یعنی کہ حیض کی تاریخ آ گئی لیکن ابھی حیض نہیں آیا اور اس نے روزہ توڑ لیا یعنی افطار کر لیا، توڑ لیا، اور حیض آیا نہیں، اور شام کو افطاری کے وقت تک بھی حیض نہیں آیا، تو اس عورت پہ روزے کی قضا لازم آئے گی یا کفارہ لازم آئے گا، یا دونوں لازم ہوگے، قضا اور کفارہ؟ شریعت کیا کہتی ہے ان تمام مسائل کے بارے میں؟ تو دیکھیے آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے، یہ خواتین کے فقہی مسائل ہے، اس کتاب میں بھی آپ کو مل جائیں گے، اسی طریقے سے مسائل مستورات ہیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ بہشتی زیور آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ جدید فقہی مسائل کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ فقہی ضوابط اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ کتاب النوازل میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی عثمانی کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی شامی آپ کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل آپ کتاب کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں دوائی کے تعلق سے بتا دیتا ہوں کہ دوائی کھانا کیسا ہے۔ دیکھیے ایام روکنے کے لیے دوائی کھانا بالکل جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ملتی کہ دوائی کھا کے ایام روکنا کوئی منع ہو۔ لیکن دھیان سے سنیے گا اب جو میں بتا رہا ہوں، اگر عورت کی صحت کو نقصان ہوتا ہو، یا وہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور دودھ میں اس کا کوئی انفیکشن بن جاتا ہو اور اس سے بچے کی صحت پہ نقصان کا امکان ہو جائے، یعنی کہ صحت خراب ہوتی ہو ماں کی یا بچے کی یا اس خاتون کی جس نے دوائی کھائی ہے، اس کو بچہ نہیں ہے لیکن اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر یہ دوائی کھانا بالکل ناجائز ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ یہ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ دوائی کھا کے ایام روکنا اور پھر روزہ رکھنا کیسا ہے، تو اس میں روزہ رکھنا دیکھیے جب تک عورت کو حیض کا خون نظر نہ آ جائے، یعنی کہ اپنے مقام سے خارج ہو کے باہر نہ نکل آئے، پھر وہ چاہے بہتا ہوا ہو یا پھر جمع ہوا ہو، گاڑھا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، کسی بھی شکل کا ہو، جب تک آپ کو باہر نظر نہ آ جائے تب تک آپ پہ حیض کا حکم نہیں لگتا۔ لہذا ایام روک دوائی سے ایام روکے تو حیض آیا ہی نہیں، تو اس پہ حائضہ کا حکم نہیں لگے گا۔ اس لیے اس نے جو ایام روکنے کی دوائی کھا کے روزے رکھے ہیں وہ روزے بالکل درست ہے، ان میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جائز ہے دوائی کھا کے ایام روک کے روزہ رکھنا۔ لیکن اگر صحت کو نقصان ہوتا ہو تو بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے اس شکل میں کہ یا تو آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہو یا آپ کے بچے کی صحت کو نقصان ہوتا ہو، پھر آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جس عورت نے ایام آنے کے چکر میں یعنی کہ سوچا کہ آج اس کو حیض آنے والا ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر نہیں ہے بلکہ صرف کفارہ لازم لکھا ہے۔ جس وقت آپ جو ہے پاک ہو جائے گی، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا، تو آپ کو 60 روزے مستقل رکھنے ہیں۔ ایام حیض میں جو روزے چھوٹیں گے وہ آپ کے دن شمار نہیں ہوں گے، پیچھے جتنے روزے آپ رکھ چکی ہے وہ شمار ہو جائیں گے۔ ایام سے پاک ہوتے ہی ایک دن بھی اگر آپ نے مس کیا، چھوڑ دیا روزہ، تو پھر سے آپ کو 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ لہذا جہاں پر آپ کو حیض آیا وہاں سے اور پاک ہونے تک بالکل بھی آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن پاک ہوتے ہی مثال کے طور پر آج دوپہر کو پاک ہوئی ہے تو آج کا تو روزہ شمار نہیں ہوگا، کل سے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور ایک دن کا بھی گیپ دے دیا تو آپ کے وہ تمام پیچھے کے روزے ضائع ہو جائیں گے، پھر سے آپ کو 60 روزوں کی نیت کر کے پھر سے شروع کرنے ہوں گے۔ یہ تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں خواتین کے فقہی مسائل اور بہت ساری کتابوں کے حوالے میں پیش کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔